ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه. قال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دیکھو دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمارے جن کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو سکتی ہے دعا کے ذریعے، اگر ہم عزم بالجزم اور پختہ اعتقاد کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اگر ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری جائز دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے سامنے اور کچھ مانگتا ہے اور میں اس کے خالی ہاتھ لوٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنے ہر مسائل میں، اپنے ہر مشکلات میں، اپنے ہر دکھ میں دعا مانگنی چاہیے، اسی رب سے مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ رب ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمام مشکلات کو دور کر سکتا ہے، ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں اس کو دور کرنے والا صرف ایک وہی ذات ہے۔ ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنا رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں ہوں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہونے کی بھی کچھ مصلحت ہوتی ہے جس کی بنا پر کیا ہے ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری جو دعا قبول نہیں ہو رہی وہ ہمارے حق پر بہتر نہ ہو، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ قبول نہ ہو رہی ہو، یا ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اچھی چیز دے رہا ہو اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو، کیونکہ جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جب اپنے رب سے مانگا جاتا ہے نا، وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے، وہ رب کریم ہے جو کیا کرتا ہے، ہم گنہگار شخص کے گناہوں کے بخشنے والا ہے۔ ہم اتنے سیاہکار ہیں، اتنے کوئی گنہگار ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ دے دیتا ہے، ہمیں پھر بھی خوشی کے وہ پل دکھاتا ہے۔ جتنے ہم گنہگار ہیں نا، ہمیں تو خوشی کے پل بھی نصیب نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں بار بار معاف کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، اسی سے مانگتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ جب ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے ہیں نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی رب سے مانگیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری دعا میں تاخیر ہوتی ہے، وہ تاخیر ہمارے لیے بہتر کے لیے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹائم نہ ہو ہماری دعا کی قبولیت کا، ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگتے رہیں، کیونکہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ لا يرد القضاء للدعاء، کہ دعا جو ہے نا وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اس میں تو کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، تقدیر میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن تقدیر کے بھی دو قسم ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم
दूसरा है तकदीर मुअल्लक। जो तकदीर मुबरम है उसमें बिल्कुल भी तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह का अटल फैसला है, पुख्ता फैसला है। और जो तकदीर मुअल्लक है ना, उसमें तब्दीली हो सकती है, वो हमारी दुआ के जरिए बदल सकती है। अब जैसे हमारे क्या है, तकदीर में लिखा जा चुका है ये हादसा हमें पेश आएगा, ये तकदीर में लिखा जा चुका है, ठीक है। लेकिन तकदीर में ये भी लिखा जा चुका है कि अगर हम जिक्र व अस्कार करते हैं, अपने रब से दुआ मांगते हैं, तो उस दुआ की बरकत से हमसे वो हादसा दूर हो सकता है, यानी हम उस हादसे से महफूज हो सकते हैं, वो हम तक आए, हो सकता है वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, हम महफूज रहे उससे। तो तकदीर मुअल्लक है वो बदल जाती है, लेकिन तकदीर मुबरम जो है उसमें तब्दीली नहीं होती। अब जो हादसा है वो तकदीर मुबरम है, वो तो हमें पेश आ गई, लेकिन दुआ और जिक्र व अस्कार की बरकत से वो हमसे आकर गुजर गई, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम पर जो भी मुसीबत आती है, हम पर जो भी तकालीफ आती है, हमें चाहिए हम सिर्फ अपने रब के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उसी से मांगे, क्योंकि वही ज़ात है, वही तकलीफ़ों को दूर करने वाला है, वही तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाने वाला है। अगर हम अपने दिल में ये यकीन बिठा दें ना कि हमें जो आज़माइशें, तकलीफ़ें आती है, हम उस पर सब्र करना सीख जाए ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आज़माइशें और तकालीफ आती है। अगर वो सब्र के साथ बगैर किसी शिकवा के वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर ले, सह ले और समझ ले कि ये अल्लाह की आज़माइश है, तो अल्लाह जो है बहुत ही बेहतर तोहफे से नवाजता है। देखा होगा कि हम पर तकलीफ़ें आती है, लेकिन उसके बाद हम पर अल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त भी लाता है, खुशादगी का अच्छा वक्त भी लाता है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल के मुताबिक मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है कि उसके फ़ज़ल का सवाल किया जाए, उससे उसके फ़ज़ल का सवाल किया जाए, उससे उसका फ़ज़ल मांगा जाए। और बेहतर चीज़ जो है दुआ में वो है कुशादगी का इंतज़ार करना। अब आप पर क्या है, मुसीबत आई है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको बर्दाश्त कर रहे हो, उस पर सब्र कर रहे हो और अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। आप कहते हो कि ये मुझ पर अल्लाह की आज़माइश है, कोई बात नहीं, आज अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, आज मैं क्या हूँ, अज़ियत में हूँ, लेकिन कल वो ज़ात मुझे ज़रूर कुशादगी से नवाजेगा, खुशियाँ नसीब करेगा। अगर ये एतकाद हम अपने दिल पर बिठा देना, दिल में बिठा देंगे, हम बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। हमें वो तकलीफ़, वो अज़ियत का टाइम भी जो है ना, वो भी गुजारने में जो है मज़ा आएगा। हम खुशी से वो सह लेंगे अगर हम सोचेंगे कि अल्लाह हमें क्या है, इससे अच्छे से नवाजेगा। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूस हो जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह नाराज़ होता है, क्योंकि वो ज़ात उसने हमें बनाया है ना, उसने रिस्क का ज़िम्मे भी खुद लिया है ना, चाहे वो चींटी तक भी हो ना, उसका ज़िम्मे भी रिस्क का क्या है, अल्लाह ने लिया। वो कभी भी अपने बंदों को इस तरह तकलीफ़ में नहीं छोड़ेगा। हम तो इतने गुनहगार होकर भी क्या है, अल्लाह हमें अच्छे से नवाजता है। उसके तो हम काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें अल्लाह वो अता करता है। तो इसलिए दुआ के ज़रिए क्या करें, अपनी तमाम मुश्किलात को सॉल्व करें और अल्लाह पर यकीन रखें। और जो आज़माइशें आप पर आती हैं वो सब्र के साथ आप बर्दाश्त करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला क्या है, सब्र करने वालों के साथ है।
صبر کا دامن اختیار کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا شرائط قبولیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، جس میں گناہ کی دعا نہ مانگی گئی ہو، نہ ہی جس میں قطع تعلق، قطع رحمی کی دعا نہیں مانگی گئی ہو اور جلدی نہ کی گئی ہو۔ تو پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے والا بار بار یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی لیکن میں نے اسے قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک تو آپ کسی گناہ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے ٹی وی دلا دے، یا اللہ مجھے میوزک انسٹرومنٹ دلا دے، اس طرح کی دعا نہ کیا جائے۔ ایسی دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے شرائط بھی بتا دیے گئے ہیں۔ یا پھر ایسی دعا کہ جس میں قطع تعلق، قطع رحمی کی دعا مانگی گئی ہو کہ ہمارا ان رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو جائے، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ اس طرح کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یا ایسے دعا جو کہے کہ یا اللہ یہ جلدی دعا قبول ہو جائے، یہ مجھے جلدی سے مل جائے، یہ مجھے جلدی سے حاصل ہو جائے، یہ دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ دعا مانگتے رہے، بس صرف دعا کی قبولیت کا انتظار کرتے رہے۔ انتظار یعنی صبر۔ اگر آپ صبر کرتے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر چیز نواز دے گا۔ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کے آگے جو نا کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعا، کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ بلند مرتبے والی عزیز اور اکرم چیز جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دعا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے مانگتے ہو نا، اللہ کو اس بندے پر بہت پیار آتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے رو رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پالنے والا ہوں۔ اسے پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پالنے والا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اس کی تکلیف کو دور کروں گا۔ اسے پتا ہے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صرف اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کبھی بھی اپنی تکلیف سے جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ پر یہ تکلیف کیوں آئی۔ ایسا شکوہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم پر تکلیف آئی ہے تو ہم اپنے رب کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائشیں آتی ہے۔ اگر ہم اپنی اس چھوٹے چھوٹے دین کی باتوں کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی چیز کو اگنور کرتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنی خوشیوں کی تلاش میں کرتے کرتے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمیں خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں، ہم امیر انسان کے دروازے کو نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ہم امیر گھر کے دروازے کو دستک دیتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ جاب مل جائے، یہ ہماری سفارش کر دے۔ بھئی ہمیں کسی کے آگے کیوں جھکنا پڑ رہا ہے جب ہمارا رب کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو پھر کیوں جاتے ہو انسانوں کے پاس، کیوں پھیلاتے ہو ان کے سامنے اپنے ہاتھ؟ گھر میں
نماز میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کیونکہ وہی ذات اسی نے دی ہے نا وہ دوسرے شخص کو شہرت، اسی نے نوازا ہے نا ہر ایک بندے کو۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، فانی ہے، اس لیے کبھی بھی دنیا نہ مت مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے، اپنی آخرت کی تیاری بھی کرے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں گھٹن ہو رہی ہے، ہم تنگ ہو رہے ہیں، ہماری زندگی ایسے ہو گئی، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی خوشی کیوں نہیں ہے؟ یہی تو وجہ ہے، ہم نے اپنے اسلام کو سمجھنا ہی چھوڑ دیے، جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال اور افعال کے ذریعے ہمیں بتائے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہودیوں کے، یورپین کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمیں کوئی چیز سکون دے سکتی ہے نا وہ نماز، قرآن کی تلاوت۔ ہمیں چاہیے ہم تھوڑے ٹائم میں اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، صرف اللہ سے مانگیں۔ ہمارا اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سکون میں رہیں گے اگر ہم اپنے دل میں پختہ یقین بٹھا دیں کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آزمائش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس ذات نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی نکال سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام